السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ماشاءاللہ سے آپ کا بڑا ٹائم گزرا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے ساتھ، تو وہ کس طرح کی شخصیت تھے؟ کیا ان کا اتنا بڑا رتبہ ماشاءاللہ سے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے؟ ایک سمجھ لیں کہ غمزدہ پورا پاکستان غمزدہ ہے کہ یہ ایک لاس ہو گیا بہت جی بڑا، ہاں، اس کے بارے میں آپ دیکھیں میرا نعت خواہ معین عالم کریمی میرا نام ہے، اور تقریباً 15 سال سے میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ٹرانسمیشن کر رہا ہوں، اور 15 سال سے ان کا میرا ساتھ تھا۔ تو جب وہ منسٹر تھے جب بھی، اور جو ان کا آخری دور گزرا، اور ایک وقت تھا انہوں نے میڈیا انڈسٹری پہ راج کیا، کبھی ہم نے ان میں ایٹیٹیوڈ نہیں دیکھا۔ کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو وہ سب کو ایک برابر عزت دیتے تھے۔ بہت اچھے انسان تھے، کیمرے کے سامنے جتنی لوگوں کی مدد کرتے تھے اس سے زیادہ کیمرے کے پیچھے کرتے تھے۔ میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ جب ٹرانسمیشن ختم ہو جاتی تھی اور ریجن پلازا ہوٹل کے باہر ہزاروں لوگ کھڑے ہوتے تھے کہ ہمیں مدد کرنی ہے، تو ڈاکٹر صاحب سب کو بلاتے تھے صبح، اور پھر سب کو باری باری ان کی فریاد سنتے تھے اور ان کے مسئلے مسائل حل کرتے تھے، ان کی ہیلپ کرتے تھے۔ تو ایک ایسا ہمدرد انسان، سچے دل والا انسان، اور ایک ایسا پروفیشنل انسان کہ اتنے علمی شخصیت، مطلب ایسا علم اور ایسی ان کا کانفیڈنس اور ایسا ان کا لیول تھا اینکرنگ کا کہ اس دور میں آپ کو ان جیسا ثانی نظر نہیں آتا۔ کیا لگتا ہے کہ آپ کو اب رمضان ٹرانسمیشن جو ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کے مطلب کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کیا لگتا ہے اس طرح کی ٹرانسمیشن ہوگی اب؟ دیکھیں اس طرح کی تو نہیں ہوگی، اس سے اچھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ اچھے سے اچھے انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی ان جیسا تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن ان سے اچھا آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے کارخانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے، انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ ماشاءاللہ سے وہ ایک نعت بڑی آپ سے گزارش کرتے تھے کہ جی، مجھے حمد سنا، حمد وہ باری کیا تعالیٰ، حمد باری حمد ہے؟ باری تعالیٰ تھی، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر جب بھی میں پڑھتا تھا تو وہ کعبۃ اللہ کے جو ہے نا مناظر میں کھو جاتے تھے۔ تو ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں: کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر لکھ دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ آپ سے جی چاہت بالکل کرتے تھے یہ بالکل والی سنتے تھے، ہم سننے کے لیے۔ جی بالکل ہمیشہ وہ سنتے تھے۔ اور میری تمام آپ کے چینل کے ذریعے گزارش ہے کہ جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ ضرور ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، ان کو اصالہ ثواب کریں، اور ان کی بخشش کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہمارا دین اتنا پیارا ہے کہ مرنے کے بعد صرف انسان کی اچھائی بیان ہوتی ہے، برائی بیان نہیں ہوتی۔ تو برائے مہربانی ان کی اچھی باتوں کو یاد کریں، ان کی بہت ساری اچھی باتیں ہیں کہ انہوں نے بچھڑے ہوئے بچوں کو ملوایا اپنے پروگرام میں، انہوں نے جو ایدی سینٹر کی مائیں تھیں ان کا سہارا بنے، انہوں نے اپنے پروگرام کے اندر ہزاروں لاکھوں غریبوں کی مدد کی۔ تو ان کے اچھے کاموں کو یاد کریں، چھوٹی سی نیکی ہے، بہت سارے کام ہیں، اور ان کے لیے صالح صاحب کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ بہت شکریہ تھینک یو۔ سر۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر۔ بہت بڑا اثاثہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی موت ایک المناک حادثہ ہے، لیکن اس کا وقت مقرر تھا، جانا تو اس نے اسی لمحے تھا، لیکن اس میں سوشل میڈیا کا، ٹک ٹاکرز کا اور دیگر کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں سوشل میڈیا کے اس جن سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے چند لائکس کے لیے، چند پیسوں کے لیے لوگوں کی عزتوں کو تار تار مت کریں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین چلا گیا، وہ پاکستان کا احساسہ تھا، لیکن اب دیگر لوگ اس ملک سے اس طرح بے آبرو ہو کر نہ جائیں۔ اللہ نے اس کو جاتے ہوئے بڑی عزت دی ہے، تو میری یہ گزارش ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اور ان کی خوبیوں کو بیان کریں۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔